بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے کہ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ بریک سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی اس میں جو بڑے مقابلے ہیں پاکستان کے مختلف جو سیاسی رہنما ہیں اور مختلف بڑے سیاسی جو فگرز ہیں وہ آپس میں مد مقابل ہیں. تو کون کون سے وہ حلقے ہیں اور کیا وہاں پر ایک صورتحال ہے، انالیسز آپ دیکھ رہے تھے. اس وقت ہمیں گفتگو میں جوائن کر رہے ہیں ادارہ برائے سماجی انصاف کے سربراہ جناب پیٹر جیکب صاحب. پیٹر جیکب صاحب، آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے مائنارٹی کا بھی بہت زیادہ ووٹ بھی ہے، کینڈیڈیٹس بھی ہیں، اور ہمارے تو ایسے حلقے ہیں جیسے عمر کوٹ کا ہم نے ذکر کیا تھا، اور اس میں تو دراصل اقلیت ہی اکثریت ہے. جی السلام علیکم پیٹر، کیا حال چال ہے آپ کے؟ جی وعلیکم السلام، خیریت؟ بالکل. اچھا پیٹر، ہم بات کر رہے ہیں یہ جیسے جاوید نے ابھی کہا کہ ہم اقلیتوں کا یا نان مسلم ہمارے جو بھائی بہن ہیں ان کا انتخابی عمل میں کتنا کردار رہا ہے، کتنا کہاں پر ان کو ہماری سیاسی پارٹیاں کتنا سیریسلی لیتی ہیں، ان کے مسائل کو حل کرنے میں کیا سوچتی ہیں، کیا صرف ان کی اہمیت الیکشن کے دوران ووٹ بینک تک رہتی ہے؟ چاہے ہم بلاول کا حلقہ لاہور والا دیکھیں یا سندھ میں ہم عمر کوٹ چلے جائیں وہاں دیکھیں جہاں پر کتنی ان کو، سندھ میں تو پھر بھی ہمیں جنرل سیٹ سے پروونشل اسمبلی کے لڑتے نظر آتے ہیں ہمارے ہندو اور کرسچن بہن بھائی، مگر باقی جگہ ہمیں یہ صورتحال نظر نہیں آتی. پھر ان کے اپنے ایشوز ہیں جو انریزالوڈ رہتے ہیں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سارے لینڈسکیپ کو؟ جی فوزیہ، آپ کے سوال کے آخری حصے کو میں پہلے لوں گا کہ اس کا پس منظر کیا ہے اور بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اب صورتحال کیا ہے. میں یہ کہوں گا کہ جب ملک میں جداگانہ انتخابات رائج رہے 21 سال، تو اس وقت اہل نظر میں ایک خاصی تشویش پائی جاتی تھی کہ یہ مذہب کی بنیاد پر لوگوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، اور جو مائنورٹی ووٹر ہے اور امیدوار ہے وہ ہر ایک اپنے عقیدے کے حساب سے ووٹ ڈالتا ہے. مسلمان ہندو کو ووٹ نہیں ڈال سکتا، ہندو مسیح کو ووٹ نہیں ڈال سکتا. تو یہ کیسی شہریت ہے اور کیسی مساوات ہے؟ تو اس کا خاتمہ 2002 میں ممکن ہوا. تو اس کے بعد اس وقت متناسب نمائندگی کا ایک نظام پایا جاتا ہے. تو جہاں ہر جمہوریت میں ایک بنیادی شرط یہ ہوتی ہے کہ ایک فرد ایک ووٹ، وہ شرط پوری ہوتی ہے. اور اس وقت پاکستان میں مذہب کی بنیاد پر کسی شخص پر کوئی پابندی نہیں کہ وہ کون امیدوار ہو سکتا ہے اور کون ووٹ ڈال سکتا ہے. تو سبھی ہر ایک کو ووٹ ڈال سکتے ہیں. تو جنرل جو نشستیں ہیں وہ اس وقت پاکستان میں، اس میں مذہبی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے 10 امیدوار حصہ لے رہے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ مذہبی اقلیتیں جو ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کو مسلمان بھی ووٹ ڈال سکتے ہیں، اور عقیدے کی بنیاد پر ووٹر میں فرق نہیں ہونا چاہیے اور نہیں ہونا ہوگا. اور اسی 10 کی تعداد میں ایک خاتون بھی ہے سویرا نام سے، جس کو ایک پاکستان پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دیا ہے، اور وہ خیبر پختونخوا سے الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں جنرل سیٹ پہ. تو ایک تو یہ ہوا کہ ووٹر کی سطح پہ وہ بڑا جوش و خروش پایا جاتا ہے. منشور بھی آپ نے دیکھے ہیں کہ کس جماعت نے منشور کے حوالے سے اس پہ کام کیا ہے؟ جی یہاں پر اس وقت جو پاکستان پیپلز پارٹی، MQM، پاکستان مسلم لیگ نون، انہوں نے بالخصوص اپنے منشوروں میں مذہبی اقلیتوں کے مسائل پر کچھ وعدے کیے ہیں، اور وہ بڑے ان میں سے کچھ جاندار اور بامعنی وعدے بھی ہیں. سب سے زیادہ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑا ایک اچھے انداز سے اپنے ووٹرز کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ آرٹیکل 25 یعنی شہری مساوات کا جو قانون ہے، جو اصول ہے، اس کو لاگو کریں گے. اور اس کے علاوہ انہوں نے جیلانی ججمنٹ، یہ 2014 کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، اس میں دیے گئے تمام اقدامات کے سلسلے میں وعدہ کیا ہے، اور خاص طور پر مائنورٹیز کمیشن کے لیے بھی وعدہ کیا ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ پیٹر جیکب صاحب.